وہ قومیں ہمیشہ آباد اور خوش و خرم رہتی ہیں جو عورت کا مقام پہچان لیتی ہیں، جو عورت کو عزت دیتی ہیں، جو عورت کا احترام کرتی ہیں۔ ہم پاکستانیوں کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ متاثر بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ یہ جو انسپائریشن کا عمل ہے یہ ہم لوگوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور اگر اس انسپائریشن کے عمل پر، متاثر ہونے کے عمل پر بات کی جائے بڑے پیمانے پہ، تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر جو ہیں، ہماری جو اکثریت ہے وہ اہل مغرب سے متاثر ہے۔ ہم صرف لباس کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ اپنے پورے لائف سٹائل کے معاملے میں ہم مغرب کو فالو کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم اہل مغرب سے متاثر ہیں، اور ہماری بربادی کا سامان ہی یہی ہے کہ ہم اپنی تعلیمات کو، اسلامی تعلیمات کو، اسلامی روایات کو بھول چکے ہیں۔ وہ چیزیں جو ہمیں ہمارے اسلاف نے دی تھی ہم وہ بھول گئے، اور ہم مغرب کی رنگینیاں دیکھ کر بھٹک گئے، اور اپنے جو ہمارے اصل مقاصد تھے ہم ان سے دور ہو گئے۔ حالیہ دنوں میں، پچھلے دنوں میں جو واقعہ پیش آیا اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں، اس کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے معاشرے کی بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح کا لباس زیب تن کر رہی ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں بہت ہی کم ایسی یونیورسٹیز ہوں گی، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک دو، کہ جن میں اسلامی تعلیمات کے مطابق یا اسلامی طرز کے مطابق لباس پہنا جاتا ہو، لیکن بہت سی، زیادہ تر ایسی یونیورسٹیاں ہیں جہاں پہ اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا کہ ایک عورت ذات نے، جس کا لفظی معنی ہی چھپا ہوا ہے، اس عورت نے کس طرح کا لباس پہن رکھا ہے، یا وہ خود بذات خود یہ سوچنے سے قاصر ہے کہ میں نے کس طرح کا لباس پہن رکھا ہے۔ اگر عورتیں، ہمارے اس معاشرہ کی عورتیں اس چیز پر غور کرنا شروع کر دیں کہ میں کس طرح کا لباس جو ہے زیب تان کر رہی ہوں، کیا میرے لباس سے معاشرے میں بگاڑ تو نہیں پیدا ہو رہا، کہیں میں اس طرح کا لباس تو نہیں پہن رہی کہ جس سے ہوس پیدا ہو رہی ہے، کہیں میں اس طرح کا لباس تو نہیں زیب تن کر رہی کہ جس سے جسم کی بھوک پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ مرد کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بھی پردے کا حکم دیا ہے۔ تو معاشرہ میں اگر عورت اس چیز پر غور کرے کہ میرا لباس کس طرح کا ہے، اور عورت یہ سوچے کہ اگر میں اس طرح کا لباس پہنوں گی جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو، تو میری اپنی ہی عزت جو ہے وہ داؤ پہ لگے گی، تو اس سوچ کے بعد جو اسے نتیجہ ملے گا وہ یہ ہوگا کہ وہ ایک اس طرح کا لباس پہنے جو اس کی عزت کی حفاظت کرے، جو معاشرہ میں بگاڑ پیدا ہونے سے روکے، مرد اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ کہتے ہیں کہ عورت کا لباس بتاتا ہے کہ وہ کتنے حیا کی حامل ہے، اور مرد کی نگاہیں بتاتی ہیں کہ وہ کتنے حیا کا حامل ہے۔ جب معاشرہ میں عورت اپنے لباس پر توجہ دے گی، اسلامی طرز کے مطابق لباس پہنے گی، اور مرد جو ہے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے گا، تو اس طرح کے بھیانک اور گھٹیا اور گھنونے واقعات ہمارے معاشرہ میں بالکل نہیں پائے جائیں گے، جس طرح کے اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں واقعہ پیش آیا۔ اس کا ایک سبب ہوگا، ہر کام کا کوئی نہ کوئی ایک سبب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، کسی کام کے پیچھے جانے کا ایک ریزن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اگر عورت اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھے تو معاشرہ میں برائی کم ہو سکتی ہے، مرد اپنی نظر کو کنٹرول میں رکھے تو معاشرہ میں برائی کم ہو سکتی ہے، جرائم کم ہو سکتے ہیں، جسم کی بھوک
ختم ہو سکتی ہے، ہوس جو پیدا ہو رہی ہے یہ ختم ہو سکتی ہے۔ لہٰذا مرد کو نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے اور عورت کو اپنے لباس کا کما حق کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایسا لباس زیب تن نہ کرے جس سے معاشرہ میں بگاڑ پیدا ہو، اور مرد جو ہے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے تاکہ معاشرہ کو جرائم سے بچایا جا سکے۔